السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا کسٹرول پر۔ کسٹرول ایک چکنائی کی قسم ہے جو انسانی جسم میں بہت سارے انزائم سسٹم میں کام کرتی ہے، لیکن بعض لوگ زیادہ ورزش اور کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان کے خون کی نالیوں میں جم کر نالیاں بند کر کے ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے۔ یہ زیادہ تر کے پروٹین سے کمبائن کر کے رہتی ہے۔ جو لوگ سیر اور ورزش کے عادی نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر چربیلا گوشت، دیسی گھی اور انڈے وغیرہ جن میں کسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بند کر دیں اور گھی کی جگہ کوئی ویجیٹیبل آئل استعمال کریں۔ کسٹرول ایک عمومی مادہ ہے جو آپ کے خون میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کو صحت مند خلیات بنانے کے لیے کسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسٹرول کی زیادہ مقدار آپ کے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ہائی کسٹرول کے ساتھ آپ اپنے خون کی نالیوں میں چربی کے ذخائر تیار کر سکتے ہیں۔ آخرکار یہ ذخائر بڑھ جاتے ہیں، جس سے آپ کی شریانوں میں کافی خون بہاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ذخائر اچانک ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک جمنا بن سکتے ہیں جو دل کا دورہ پڑنے یا فالج کا سبب بنتا ہے۔ ہائی کسٹرول کی وراثت میں مل سکتا ہے، لیکن یہ اکثر غیر صحت مند طرز زندگی کے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک صحت مند غذا یا باقاعدگی سے ورزش اور بعض اوقات ادویات ہائی کسٹرول کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ علامات۔ ہائی کسٹرول کی کوئی علامات نہیں ہے۔ خون کا ٹیسٹ ہی پتہ لگانے کا واحد طریقہ ہے کہ آیا آپ کے پاس یہ ہے۔ اسباب۔ کسٹرول کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کی بنیاد پر لیپوپروٹین کیا جاتا ہے۔ وہ ہیں: کم کثافت لیپوپروٹین LDL۔ خراب کسٹرول آپ کے پورے جسم میں کسٹرول کے ذرات کو منتقل کرتا ہے۔ LDL کسٹرول آپ کی شریانوں کی دیواروں میں جمع ہو جاتا ہے، انہیں سخت اور تنگ بنا دیتا ہے۔ ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین HDL اچھا کسٹرول اضافی کسٹرول کو اٹھاتا ہے اور اسے واپس آپ کے جگر میں لے جاتا ہے۔ وہ عوامل جن پر آپ قابو پا سکتے ہیں، جیسے غیر فعالیت، موٹاپا اور غیر صحت بخش خوراک، نقصان دہ کسٹرول کی سطح میں حصہ ڈالتے ہیں۔ آپ کے قابو سے باہر عوامل بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ طبی حالات جو غیر صحت بخش کسٹرول کی سطح کا سبب بن سکتے ہیں ان میں شامل ہیں: دائمی گردے کی بیماری، ذیابیطس، HIV یعنی ایڈز، ہائپوتھائرائڈزم اور لوپس۔ کسٹرول کی سطح کچھ اقسام کی دوائیوں سے بھی خراب ہو سکتی ہے جو آپ کے دیگر صحت کے مسائل کے لیے لے رہے ہیں، جیسے کینسر، ہائی بلڈ پریشر، HIV ایڈز، دل کی بے ترتیبی اور اعضاء کی پوندکاری۔ خطرے کے عوامل۔ وہ عوامل جو آپ کے غیر صحت بخش کسٹرول کی سطح کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں ان میں شامل ہیں: خراب خوراک۔ بہت زیادہ چربی کھانے سے کسٹرول کی سطح غیر صحت بخش ہو سکتی ہے۔ سیر شدہ چکنائی گوشت اور مکمل چکنائی والی دودھ کی مصنوعات کے چربیلے کٹس میں پائی جاتی ہے۔ موٹاپا۔ باڈی ماس انڈیکس کا 30 یا اس سے زیادہ ہونا آپ کو ہائی کسٹرول کے خطرے میں ڈالتا ہے۔ ورزش کی کمی۔ ورزش آپ کے جسم کے HDL اچھے کسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ تمباکو نوشی۔ سگریٹ تمباکو نوشی آپ کے HDL کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ اچھا کسٹرول۔ شراب۔ بہت زیادہ شراب پینا آپ کے کل کسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ عمر۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچوں میں بھی غیر صحت بخش کسٹرول ہو سکتا ہے، لیکن یہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے
آپ کا جگر LDL کولیسٹرول کو ختم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ روک تھام: صحت مند طرز زندگی میں تبدیلیاں جو آپ کے کولیسٹرول کو کم کر سکتی ہیں، آپ کو پہلے ہائی کولیسٹرول ہونے سے روکنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ہائی کولیسٹرول کو روکنے میں مدد کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں: کم نمک والی غذائیں کھائیں، جس میں پھلوں، سبزیوں اور سارا اناج پر زور دیا جائے۔ جانوروں کی چربی کی مقدار کو محدود کریں اور اچھی چربی کو اعتدال میں استعمال کریں۔ اضافی وزن کا کم کریں اور صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ تمباکو نوشی چھوڑیں۔ ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں کم سے کم 30 منٹ تک ورزش کریں۔ شراب نہ پیو اور تناؤ کو کم کریں۔ آج طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسے کہ ورزش کرنا اور صحت مند غذا کھانا ہائی کولیسٹرول کے خلاف دفاع کی پہلی لائن ہے۔ لیکن اگر آپ نے طرز زندگی میں یہ اہم تبدیلیاں کی ہیں اور آپ کے کولیسٹرول کی سطح بلند رہتی ہے تو آپ کا ڈاکٹر دوا تجویز کر سکتا ہے۔ دواؤں کا انتخاب یا دواؤں کا امتیاز کا انحصار کے مختلف عوامل پر ہوتا ہے، بشمول آپ کے ذاتی خطرے کے عوامل، آپ کی عمر، آپ کی صحت اور منشیات کے ممکنہ ضمنی اثرات عام انتخاب میں شامل ہیں۔ 18واں گولی کے 10 ملی گرام، ایک گولی روزانہ۔ اگر مریض کو شوگر یا ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کے استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔